اللہ پاک فرماتا ہے ان کے پاس دل ہیں لیکن ان میں سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دل کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں۔ دل ایک ایسا لتھڑا ہے گوشت کا انسان کے وجود میں جو محور ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہ دنیا کی لائف بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور آخرت کی لائف بھی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہت اہم ہے یہ دل۔ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہو رہی تھی، فرشتے آ کر سجدے کر رہے تھے، ابلیس گھور گھور کے دیکھتا تھا کہ آدم میں کون سی کوالٹی ہے، آدم میں کون سا ہنر ہے جس کی وجہ سے یہ خلیفۃ اللہ کے درجے پر فائز کیے گئے، ان میں کون سی ایسی بات ہے جو ان کو اتنے بلند مقام تک لے گئی ہے۔ وہ ہاتھ کو دیکھتا، پاؤں کو دیکھتا، جسم کے سارے اعضاء کو دیکھتا تو کہتا اس میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ کہتا ہمیں اس میں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں، ان کے پہلو میں ایک لوتھڑا رکھا ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے۔ آیا ان کے پہلو میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ نہیں سمجھ میں آتا کیا ہے۔ یہ وہی لوتھڑا تھا جسے دل کہتے ہیں، اور یہ دل یہ مرکز معرفت ہے۔ اسی میں نور اترتا ہے تو چہرہ جگمگاتا ہے، اسی میں تقویٰ اترتا ہے تو چہرے پر نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ مرکز ایمان ہے دل، مرکز ایقان ہے دل، بڑا اہم پارٹ ہے دل۔ اس کو دو پارٹ میں آپ دیکھیں، ایک اس دنیا کے لحاظ سے دیکھیں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ۔ ہاتھ متاثر ہو جائے، پاؤں متاثر ہو جائیں اور کہیں تکلیف پہنچ جائے تو کچھ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن دل کو کچھ ہو گیا تو پھر چارپائی پر لدنے کے سوا کچھ نہیں بچتا ہے۔ اگر اس کی دھڑکن کو کچھ ہو گیا تو شہر خاموشہ کا سفر ہی کرنا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کتنا اہم ہے دل، اس لحاظ اس دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ لہٰذا دل کی حفاظت کتنی ضروری ہو گئی۔ ایسی کوئی غذا نہ کھائیں جو دل کو خراب کرے، جو دل کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے، ایسا بھی نہ کریں۔ اب یہاں یہ بھی تھوڑا بولنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ آج کے دور میں منہ کو اور پیٹ کو اللہ جانے کیا بنا لیے ہیں، نہ ان کے بولنے کی لمٹ ہے نہ کھانے کی لمٹ ہے۔ اس پر اب کوئی پرتیبند نہیں ہے، اس پر اب کوئی قانون نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک پک 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 اتنا بولیں کہ ہر دن لکھیں تو ایک کتاب تیار ہو جائے، اتنا بولتے ہیں۔ ہاں، افسوس یہ ہے پورا دن اتنا بولے کہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے، پر ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں بولا، ایک بار بھی نبی کا نام نہیں بولا، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھا، پورا دن بولا پر ایک بار بھی اس وحدہ لا شریک کو نہیں یاد کیا۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو منہ، زبان، ہم اتنا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ ہمارے بولنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس پر کوئی بریک نہیں ہے، اس پر کوئی ریموٹ نہیں ہے۔ جبکہ کہا گیا کہ جب انسان سویرا کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں کہ تو دن بھر کنٹرول میں رہنا، تو ٹھیک ٹھاک سے رہنا، اس لیے کہ تو دونوں جبڑوں کے بیچ میں کچھ بھی
بول کر چھپ جاتی ہے اور سزائیں ہم کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ کسی کو گالی بک دیا تو اندر چھپی ہوگی، پیٹھ ہماری پیٹی جائے گی، پاؤں ہمارے توڑے جائیں گے، ہاتھ ہمارے توڑے جائیں گے، سر ہمارے پھاڑے جائیں گے۔ اس لیے تو صحیح ڈھنگ سے چلنا۔ تو لوگوں کے بولنے کی کوئی لمٹ نہیں رہ گئی آج کے دور میں۔ تو بولتے تو بہت ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ اللہ کا نام نہیں بولتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اس پر میں نے پہلے بولا تھا کہ قیامت کے میدان میں جب بندوں کو لایا جائے گا تو اس طرح سے کہ ان کے نامہ اعمال کا جو رجسٹر ہوگا وہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس میں بھی 2 درجے ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے نامہ اعمال محبت سے، شفقت سے، پیار سے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اسے سنبھالو، جب تمہارا نمبر آئے گا تب جا کے حساب دینا، کیا کھایا، کیا گنوایا، کیا پھینکا، کیا بنایا، کیا بگاڑا، یہ پورا اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا۔ اور ایک وہ طبقہ ہوگا جن کو نامہ اعمال ایسے نہیں دیے جائیں گے، بلکہ ان کے سینے کو بیچ سے چیرا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بیچ سے چیرا جائے گا، بایاں ہاتھ اس میں ڈال کے پیچھے سے کھینچا جائے گا۔ درد کتنا ہوگا وہ محسوس کر لینا آپ، تکلیف کتنی ہوگی وہ محسوس کر لینا۔ اور اگر محسوس ہو تو پناہ مانگو اللہ کی کہ اللہ میرے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینا، اے اللہ میرے اعمال داہنے ہاتھ میں دینا، ان میں بنا مجھے جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آئے تو ایسا کریے گا۔ پھر ان کو سینہ چیر کے ہاتھ اندر سے ڈال کے پیچھے سے کھینچ کے اس میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ یہ دونوں کس درجے کے ہوں گے؟ تو مختصر یہ کہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوگا۔ آپ تو پہلے ہی ابسینٹ ہو، تب اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے۔ سو دھر خود کھراٹے مار کے جن کی زبان پر تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، شکر ہوگا، جن کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو داہنے ہاتھ میں اعمال دیا جائے گا۔ اب اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، ہر آدمی اپنا محتسب بن جائے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اپنے مولا سے امید رکھو، وہ داہنے ہاتھ میں دے گا تمہیں تمہارے نامہ اعمال۔ اور جب تمہارے نامہ اعمال گندے ہوں تو اسی مانیٹر آف جسم سے پوچھو، جس کا ذکر میں نے کیا، دل، پوچھو اس سے، یہ خود ہی بتا دے گا۔ اگر کالے ہی کالے صبح سے لے کر شام تک صرف کالا کام کرتے ہو، شام سے لے کر صبح تک صرف کالا کام کرتے ہو، دن رات صرف گناہ میں بتاتے ہو، تو پھر خود ہی سوچ لو نا کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہم سے کیوں کہلواتے ہو؟ اتنی سمجھ تو اللہ پاک نے دی ہے۔ اس لیے پیارے، اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ اس لیے پیارے، آخرت کی لائف کو برباد نہ کرو۔ اچھی سوچ، اچھی فکر آخرت کی فکر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دل ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔
اس کے بغیر ہم ایک پل بھی زمین پر ٹک نہیں سکتے، یہ دنیا کی بات ہے۔ اور اگر آخرت کی طرف پلٹ کر دیکھیں تو وہاں بھی دل کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس دل کے اندر اللہ کی معرفت اترتی ہے، اس دل کے اندر اللہ کا نور اترتا ہے، اس دل کے اندر علم اترتا ہے، اس دل کے اندر شعور اترتا ہے۔ دل مرکز ہے معرفت کا۔ دل میں پہلے کوئی چیز آتی ہے تو دل اس پر ڈیسیژن لیتا ہے۔ جب دل ڈیسیژن لیتا ہے تب آپ دوڑ پڑتے ہیں، ہاتھ لپکتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، زبان چلتی ہے، آپ دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا گھر میں آج بریانی پکاؤ، دل کہہ رہا ہے، آج پلاؤ پکاؤ، دل کہہ رہا ہے، آج میں فلاں جگہ چلا جاؤں، دل کہہ رہا ہے، آج میں فلاں کام کر لوں، دل کہہ رہا ہے۔ تو دل بہت اہم ہے، اسی لیے کہا کہ ایسی غذا نہ کھاؤ جو دل کو تکلیف دے۔ میں یہی کہنے چلا تھا کہ کھانے اور بولنے کی تو اب لمٹ ہی نہیں رہی ہماری۔ ہمارے سامنے مضر غذا ہو کہ مفید غذا ہو، ہم نہیں سوچتے، بس آنے دو آنے دو آنے دو، بس آنے دو۔ حرام ہو کہ حلال ہو، کس کا ذبیحہ ہے، کہاں سے آیا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے ڈش کتنی سندر ہے، یہ معاملہ ہے۔ پکوان کتنا بھاری ہے، یہ معاملہ ہے۔ کس کے ہاتھ سے پکا ہے، جانور کس کے ہاتھ سے کٹا، یہ آپشن نہیں ہے، ٹیسٹ آپشن ہے۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، اور پھر نسیں چاک اپ ہو رہی ہیں، اٹیک ہو رہا ہے، دل کی بیماری پیدا ہو رہی ہے، ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج بھی جائیے ماہر اطباء سے پوچھئے، ماہر ڈاکٹروں سے پوچھئے، تو وہ کہتے ہیں، جس کا میں خلاصہ بتاؤں گا، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی باڈی کے مزاج کو سمجھے کہ ہمارے جسم کا تقاضا کیا ہے، یہ گرمی پسند کرتا ہے یا ٹھنڈی پسند کرتا ہے، یہ سرد چیزیں اس کو بھاتی ہیں یا گرم چیزیں اس کو بھاتی ہیں، میٹھی چیزیں یہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا کڑوی چیزیں ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ تیز زیادہ پسند کرتا ہے یا پھر پھیکا زیادہ پسند کرتا ہے۔ جسم کے مزاج کو سمجھیں اور پھر غذا کا استعمال کریں تو پھر بہت حد تک بیماریاں پنپنے پر کنٹرول ہو جائے گا، بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن تو ابھی بولوں گا تو کہیں کوئی ناراض نہ ہو، جیسے ڈسٹ بن نہیں ہوتی ہے، گھر کا جو کچڑا ملا ڈالو، جو ملا ڈالو، جو ملا ڈالو، منہ کھولے کھڑا رہتا ہے، ہوٹلوں میں کہاں جاؤ دیکھو ڈالو، تو ایسا ہو گیا ہمارا حال۔ بس ڈالو، آنے تو ڈالو جاؤ، دیکھا جائے گا۔ اب وہ اندر پہنچ کر جو فساد بپا کرتی ہے غذا کہ آپ کہیں گے آج تھوڑا کھا لیا تو وہ کھٹی میٹھی ڈکار آ رہی ہے، آج کھا لیا تو یہ ہو گیا ہے، وہ مزاج نہیں سمجھ رہے، وہی بیماری کا باعث ہوتا ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں پیارے، بالکل آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں اصلاح کر رہا ہوں کہ اپنے مزاج کو سمجھو تاکہ بیماری نہ پنپنے پائے۔ اور اخیر میں یہ عرض کر دوں، انہی بیماریوں کے سدے باپ کے لیے، کیونکہ ہم تو نادان ہیں، کرتے ہی نادانی ہیں، ہم تو پاگل ہیں، کرتے ہی پاگل پن ہیں، ہم کتنا بھی شعور استعمال کریں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ پر ہمارے آقا، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والے مکین گنبد خضرا، ماں باپ سے کہیں زیادہ ہم سے محبت فرمانے والے، وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ بھی کریں گے اور بیماری کا شکار بنیں گے، اس لیے علاج بتا دیا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ غریب ہوں گے، مفلس ہوں گے، پیسے نہیں رہیں گے،
تو فری کا علاج بتا دیا، سبحان اللہ۔ لیکن رونا پڑتا ہے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، بہت بار بولا۔ حضور نے اسی لیے کہا تھا کہ کھانا کھاؤ تو شروع میں نمک چکھ لو، لاسٹ میں نمک چکھ لو، اور زبان نبوت سے ارشاد فرما دیا اگر تم ایسا کرو گے تو 70 بیماریوں سے بچے رہو گے۔ زور سے، پر کرو گے نہیں نا، آپ نہیں کرو گے، بہت مہنگا کام ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ وہ کرین، تنقید معاف کیجئے، کرین سے اٹھا کے نمک لانا پڑے گا دسترخوان پہ، وہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، تب وہ آئے گا، اور پھر انگلی اس میں ڈالو گے، پھر چکھو گے، کتنا بڑا کام، جب تک تو 4-6 لقمے کھا جاؤ گے۔ معاف کیجئے اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو، میرے آقا نے یہ سب ہم کو راستے بتا دیے تھے، لیکن ہائے رے افسوس، مصطفیٰ کے ماننے والے مصطفیٰ کی بات پر اتنا بھی دھیان نہیں دے رہے، جس میں تمہارا ذاتی فائدہ ہے وہ تم نہیں کر رہے ہو۔ مصطفیٰ پیارے نے مسواک دے دیا ہاتھ میں، کہا میرے غلام مسواک کر، 70 بیماریوں سے یہاں بھی بچے گا، 70 ادھر 70 ادھر، یہ 2 عمل میں 70 140 سے اگر تمہاری سیکورٹی ہو گئی تو کون بیماری پھر تمہارے قریب آئے گی؟ مگر نہیں کرو گے پیارے، ہم کو چیخنا ہے، چیخ لیں گے، آپ اپنے گھر ہم اپنے حجرے میں، کرو گے نہیں۔ کاش اللہ آپ کو توفیق دے ایسا کرنے کے لیے، مسواک استعمال کریں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہ تم نادانیاں کرو گے علاج بتا دیا کہ کہیں تم سے مسٹیک ہو، کہیں تم سے غلطی ہو تو یہ چیزیں تم کور کر لیں اور بیماری تمہارے اندر سرایت نہ کرنے پائے۔ آخری بات، اور پابند کر دیا، لقمہ جب تمہیں اٹھانا ہو تو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، کتنا آسان وظیفہ ہے، کتنا آسان عمل ہے، لیکن اب یہ بسم اللہ جب پڑھ لو گے، اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ وہ کھانا بھی برکت والا ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو مضر جراثیم ہیں سارے اللہ کے نام کی برکت سے مر جائیں گے، اور وہاں بھی تم بیماری سے بچ جاؤ گے۔ لیکن یہاں بھی تو بری حالت ہے، کھا لیتے ہیں پیٹ بھر، پھر یاد کرتے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، بسم اللہ یاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ حالت ہماری ہو گئی۔ اپنی عادتیں بدلو پیارے، کب تک یہ بے ڈھنگی زندگی گزارو گے؟ کم سے کم یہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو آسانی سے کر سکتے ہو اتنا تو کرو، کچھ تو مریادہ رکھو اپنے ایمان کا، کچھ تو مریادہ رکھو اپنے اسلام کا، کچھ تو اپنے اندر رکھو کہ لوگ جانے کہ تم مسلمان ہو۔ اتنا بھی نہیں تو پھر خود ہی بتاؤ نا، کیسے مسلمان ہو، کس طرح کے مسلمان ہو؟ اپنے نبی کے فرمان پر آپ نہیں چلو گے تو کس سے امید رکھے؟ کون چلے گا؟ کیا یہود چلیں گے؟ کیا نصارہ چلیں گے؟ کیا اور دوسری قومیں چلیں گی؟ تمہارے نبی کا فرمان یوں تو سب کے لیے ہے، جو عمل کرے سب کو فائدہ دے گا، لیکن تمہارے لیے تو اسپیشل ہے نا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ زور سے کہہ دو، کتنے بیچارے سوچ رہے ہیں یہ کیسے کہہ دو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے۔ 10 روپے کی مسواک ملے گی اور کم سے کم تو 1 مہینہ چلے گی، 10 روپے کی مسواک 1 مہینہ چلے گی، وہ ہم سے نہیں ہوتا، اور جبکہ 1 مہینے میں 50 روپے کا ٹوتھ پیسٹ ہم خرچہ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں چاہے کینسر ہو چاہے بیماری ہو، پر وہ کرو گے، یا بگڑی زندگی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پروردگار کہنے سے زیادہ مجھے خود ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔